جو فقہائے اربعہ میں سے ہیں، ائمہ اربعہ میں سے ہیں، چار امام ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو ایک خاص مسئلے میں جیل میں قید کر دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب جمعے کا دن ہوتا تو وہ اپنی جگہ سے جیل کی آخری دیوار تک، جہاں تک ان کو آنے کی اجازت تھی جیل کے اندر، اس گیٹ تک وہ آتے اور جتنی دیر میں جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے اتنی دیر وہاں پر کھڑے رہتے، پھر واپس اپنی بیرک کے اندر، اپنی جیل کے اس خاص جگہ کے اندر جہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا کرتا تھا، جہاں طعام قیام ان کا ہوا کرتا تھا، وہاں آ کر بیٹھ جاتے۔ لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان کہی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپک پڑو۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے دروازے تک جیل کے آنے سے کیا فائدہ؟ دروازہ تو کھلتا نہیں، آپ جیل میں رہتے ہیں، آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، پابندی ہے آپ کو باہر جانا ممنوع ہے۔ فرمایا میرے بس میں جتنا ہے اتنا مجھے کر لیتا ہے، میرے بس میں اتنا ہی کہ میں دروازے تک پہنچتا۔ یہ تھا ہمارے سلف صالحین کا، علماء کا، بزرگان دین کا جمعے کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ بڑھو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑو۔ باع یبیع بیعا کے معنی آتے ہیں بیچنے کے، یعنی فروخت کرنا، بیچنا چھوڑ دیا جائے۔ جب دکانیں بند ہو جائیں گی، بازار بند ہو جائے گا تو کون سی چیز کہاں سے خریدے گا؟ جب مارکیٹ ہی بند ہو۔ لیکن آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جمعے کے دن سب بازار کھلے رہتے ہیں۔ اگر کسی دکان پر دو تین بھائی کام کر رہے ہیں تو ایک بھائی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی والی نماز پڑھ کے آتا ہوں، تو یہاں بیٹھنا، جب میں آ جاؤں تو جلدی سے دوسری مسجد میں جا کر کے پڑھ لینا، چاہے تجھے خطبہ سننے کو ملے نہ ملے، تجھے پہلی رکعت ملے کہ نہ ملے، تجھے اور دوسرے مصنوع اعمال کرنے کا موقع ملے کہ نہ ملے، میری تو دکان بند نہیں ہونا چاہیے، میرا تو دھندا چلتا ہے، ہماری دکان بند نہ ہو۔ اگر دکان بند ہو گئی تو پھر نقصان ہو جائے گا، گھاٹا ہو جائے گا۔ آج مسلمانوں کا ذہن یہ بن گیا، حالانکہ جمعے کی اذان ہونے کے بعد ہر قسم کی تجارت، ہر قسم کا بزنس، ہر قسم کا لین دین، خرید و فروخت، کاروبار سب منع۔ وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑو۔ پھر اللہ فرما رہا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تمہیں معلومات ہو، اگر تم دین کی سمجھ رکھو تو یہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا اور خرید و فروخت اور اپنے کاروبار کو جمعے کے اذان ہونے کے بعد سے لے کر جمعے کی نماز پڑھنے تک بند کر دینا، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعے کی نماز پوری کر لی جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ نے دنیاوی ساز و سامان کے ذرائع اور چیزیں حاصل کرنے کو اللہ کا فضل بتایا، معلوم ہوا کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اسی لیے جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو الٹا پیر باہر نکالتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں، آپ کے فضل کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن
جس کا فائدہ یہ ہوگا لعلکم تفلحون، تم کامیابی حاصل کریں گے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب آدمی بازار میں جائے تو چوتھا کلمے کا اہتمام کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، لہ الملک، ملک اسی کا ہے، سلطنت اسی کی ہے، بادشاہت اسی کو سزاوار ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور ہر قسم کی تعریف بھی اللہ ہی کو سزاوار ہے۔ جو نعمتیں انسان کو مل رہی ہیں، ایک انسان کی تعریف کرنے والوں، انسان کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ حقیقی مالک کی تعریف کرو جو رب العالمین ہے، سارے جہاں کا پروردگار ہے، اسی کی عنایتیں ہیں، اسی کی نوازشیں ہیں، اسی کا فضل ہے، اسی کی بخشش ہے اور عنایت ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہت بھی اسی کو سزاوار ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بازار میں جو چوتھا کلمہ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکیاں اس کو عطا ہوتا ہے، 1,00,000 گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں، 1,00,000 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورتوں کا تکفل کرتا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین صرف بازار اسی لیے جاتے تھے تاکہ وہ بازار میں چوتھے کلمے کا ورد کریں اور ان کو 1,00,000 نیکیاں مل جائیں، 1,00,000 گناہ ان کے معاف ہو جائیں، 1,00,000 درجے ان کو بلندی حاصل ہو جائیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وہ اللہ کو اس طریقے سے یاد کرنے والے تھے کہ دنیاوی مشاغل میں بھی وہ یہ تلاشا کرتے تھے کہ کس طریقے سے ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کا وہاں کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ حضرت عیاض بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، جب جمعے کی نماز پڑھ کے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے تو یہ دعا کرتے اے اللہ، میں نے تیری دعوت پر تربیت کر، وہ تیرا حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، میں نے اس حکم پر عمل کیا، جمعے کی نماز ادا کر لی، اب میں اپنے کاروبار کے لیے نکل رہا ہوں، اب میں تجھ سے تیرا فضل مانگ رہا ہوں، اے باری تعالیٰ میری مدد فرما، میری نصرت فرما۔ سابقہ تمام امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ یہود نے سنیچر کے دن کو اپنی عبادت کا دن بنایا جس کو سبت کہا جاتا ہے۔ اس دن ان کے لیے شکار بھی ممنوع کر دیا گیا تھا اور ہر قسم کی دنیاوی مشغولیتوں پر پابندی لگائی گئی تھی۔ سنیچر کے دن کا وہ بڑا اہتمام کرتا ہے۔ عیسائیوں نے، نصارہ نے اتوار کے دن کو اپنی عبادت کا دن بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اس نے سید الایام یوم الجمعہ کو اپنی ہفتہ واری عبادت کا دن بنایا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں کو شرم نہیں آتی، یہودی سنیچر کے دن اتنے سویرے اپنے عبادت خانوں میں، معبدوں میں پہنچ جاتے ہیں، عیسائی اتوار کے دن اپنے گرجا گھروں میں، اپنے صوامع میں، معابد میں، عبادت خانوں میں اتنے سویرے اور جلدی پہنچ جاتے ہیں، اور مسلمانوں کی عادت یہ ہے کہ ان کو جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج جمعہ ہے۔ جب صبح اٹھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں گھر سے، کسی سے ملاقات ہوتی ہے اور باتوں میں تذکرہ نکلتا ہے کہ آج جمعہ ہے، تو بڑی حیرت سے کہتے ہیں آج جمعہ ہے، اچھا۔ ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ جمعے کا دن جس کا انتظار پورے ہفتے کیا جاتا ہے، مسلمان اس سے بھی غافل ہوتا جا رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء
علوم میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں جمعے کی فضیلت اور جمعے کی جو احادیث مبارکہ میں سعادتیں اور برکتیں بیان کی گئی ہیں وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو جمعے کا اہتمام جمعرات سے کرے۔ ہمارے سابقہ زمانے کے اندر مدارس میں مکاتب میں جبکہ صبح میں تعلیم ہوتی تھی دوپہر میں بھی تعلیم ہوتی تھی تو جمعے کے دن کیونکہ پورا دن مدرسہ بند رہتا تھا شام کا اگر مدرسہ ہے تو وہ جمعے کے دن شروع ہو جاتا ہے کیونکہ سنیچر کے دن مدرسہ کھلے گا تو بچے سنیچر کا سبق جمعے کی شام کو یاد کرتے ہیں لیکن کیونکہ جمعے کی چھٹی ہوتی ہے تو وہ جمعرات کے دن شام کی بھی چھٹی ہوتی تھی دوپہر کی بھی چھٹی ہوتی تھی اور جمعرات کے دن صبح مدرسے کی جلدی چھٹی کر دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا ہمارے اساتذہ کا ہمارے علماء کا یہ طرز عمل تھا اس کی وجہ یہ تھی تاکہ جلدی چھٹی ہو جائے اور وہ گہری بھی چھٹی رہے تاکہ اگر گھر میں خوشبو نہیں ہے تو وہ عطر وغیرہ جمعرات ہی کو خریدے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن اچھے طریقے سے غسل کرے اور اچھے طریقے سے عمدہ سے عمدہ جو اچھے کپڑے ہیں وہ زیبتن کرے اور سر میں تیل لگائے اور داڑھی میں کنگا کرے اور اپنی ضرورت اپنے جسم کے زائد جو بال ہیں ان کی صفائی کرے ناخن وغیرہ تراش دے خوب اہتمام کے ساتھ صفائی ستھرائی حاصل کرنے تو اس کو جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اور مزید 3 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں اور نوازشیں حاصل رہیں گی اور ایک نور اس کے ساتھ رہے گا جو ہمیشہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا۔ جمعرات ہی کو جو جمعے کا اہتمام کرے گا اسی کو جمعے کی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ جب عصر کی نماز آدمی جمعرات کو پڑھ لے اب کثرت سے استغفار کرے کیونکہ جمعرات کے دن کا رجسٹر سورج غروب ہونے کے بعد بند ہونے والا ہے۔ جمعے کا دن رات سے غروب ہوتے ہی شروع ہو جائے تو جب ہفتہ واری رجسٹر بندے کا نام اعمال بند ہو رہا ہو تو فرشتے لکھ رہے ہوں کہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یہ بندہ اہتمام کرتا ہے اے اللہ اے میرے رب میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری جناب میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ کثرت سے عصر کی نماز کے بعد استغفار کرے اور رات کو مغرب کی نماز کے بعد بھی اور عشاء کی نماز کے بعد بھی دعا کرے باری تعالیٰ سید الایام کی مقبولائی کی توفیق عطا سورہ کہف کی تلاوت کی توفیق عطا فرمانا دعاؤں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمانا۔ یہ نہ ہو کہ میں صرف 2 رکعت نماز پڑھ کے مسجد سے ایسا نکل جاؤں جیسا کہ آج 80% نوجوان ہمارے یہ عمل کر رہے ہیں جمعے کا کوئی اہتمام نہ خود بخود سنتے نہ جماعت کا اہتمام کرتے اور سلام پھرا اور چپلے لے کر باہر نکل جاتے۔ سنت مؤکدہ میں کسی موقع پر آپ سے کروں گا اس کی بڑی تاکید احادیث مبارکہ کے اندر ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سنت مؤکدہ کا اور نوافل کا کوئی اہتمام نہیں۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے جمعے کے فضل کی دعاؤں کا اہتمام کیجیے درود شریف کی کثرت کا اہتمام کیجیے اور جلدی سے جلدی آنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے یہاں یہ اہتمام رہتا ہے کہ 5 منٹ پہلے تقریر بند کر دی جاتی ہے کہ سنتوں کا موقع دیا جاتا ہے سنتیں جلدی پڑھ لینا چاہیے یا اگر کوئی پڑھتا ہے تو سائڈ میں پڑھے تو بیان شروع ہونے میں اگر کوئی سامنے سنتیں پڑھتا ہے تو داخل ہو جاتی ہے اس کا بھی لگی آنے والے